بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 2۔ جہاں تک افریقہ میں رومیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ کا تعلق تھا تو یہ شہر ایک کنعانی شہزادی نے آباد کیا تھا۔ کنعانی عربوں کا ایک گروہ تھا جو صحرائے عرب سے نکل کر شام کے علاقوں میں جا کر آباد ہوا تھا۔ یہ عرب یا سامی گروہ جس وقت عرب کے صحراؤں سے نکل کر شمال کی طرف گیا تھا تو اس وقت ان کے ساتھ ایک اور گروہ بھی عرب کے صحراؤں سے نکلا اور وہ اموری کہلائی۔ دراصل یہ کنعانی، اموری، آرامی اور آشوری سب عربوں ہی کے گروہ تھی جو صحرائے عرب سے نکل کر شمال میں مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہوتے رہے تھی۔ صحرائے عرب سے نکل کر شمال میں جن علاقوں میں یہ کنعانی آباد ہوئے اسے کنعان کہنے لگی۔ ان کنعانیوں کو یونانیوں نے فوقینی بھی کہا۔ ان کی زبان کا ایک لفظ کنعا تھا، یہی بگڑ کر آگے کنعان بن گیا جس کے معنی ارغوانی رنگ کے ہیں۔ یہ کنعانی کیونکہ ارغوانی رنگ کی تجارت کرتے تھے اور یہ رنگ وہ ایک مچھلی سے حاصل کرتے تھے جسے صدف ماہی کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے، تاہم یونانیوں نے انہیں فونیقی کہنا شروع کر دیا۔ یہ کنعانی شروع میں بحر روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ آباد ہو گئی تھی اور اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں انہوں نے وہاں قائم کر لی تھیں۔ ساحل کے ساتھ ساتھ طرابلس، براوروس، بیلوس، بریتیوس، سیدا، سور، ارقا، سمیر اور ارادوس سب انہی کنعانیوں کے آباد کردہ شہر تھے۔ ان کے علاوہ جنوب شام میں بھی غزہ اور اسقلان بھی انہی کنعانیوں کے شہر تھے۔ ان کے علاوہ اندرون ملک جزر، لاکش، مدجر، حاضور، شکیم اور یروشلم بھی انہی کنعانیوں کے شہر تسلیم کیے گئے ہیں۔ ایشیا میں بحر روم کے ساحل پر ان کنعانیوں کے 2 بڑے شہر تھے، سور اور سیدہ۔ سور شہر کے کنعانی بادشاہ پیگملن کی شہزادی ڈاؤڈو نے ہی 814 قبل مسیح میں افریقہ میں یہ قرطاجنہ شہر بسایا تھا۔ پیگملن کی بیٹی ڈاؤڈو کو ایلسا کا نام بھی دیا گیا تھا، اور جب اسی ڈاؤڈو نے یہ قرطاجنہ شہر آباد کیا تو اسے اس شہر کی دیوی قرار دیا گیا اور اس کے لیے شہر کے اندر ایک معبد بنایا گیا جہاں اس کا مجسمہ بھی رکھا گیا تھا۔ قرطاجنہ کنعانیوں کا ایسا مرکز بن گیا جہاں سے ان کی اثر و رسوخ کی کرنیں نکل کر مغربی بحر روم کے علاقوں میں پہنچتی رہیں۔ 8ویں صدی قبل مسیح تک ان کی تجارت اتنی ترقی کر چکی تھی کہ خود کنعانیوں کے پہلے 2 بڑے شہر سور اور سیدہ بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہ رہی۔ ان کے شروع کے شہر سور اور سیدہ ہی تھے، بعد میں انہوں نے ایشیا سے نکل کر افریقہ یہاں تک کہ ہسپانیہ میں بھی اپنی نو آبادیاں قائم کرنا شروع کر دیں، اور انہی نو آبادیوں میں ایک افریقہ کا شہر قرطاجنہ بھی تھا۔ ان 9 آبادیوں میں انہوں نے ایسی ترقی کی کہ تمام بڑے شہروں کی عظمت اور شوکت کا انحصار ان 9 آبادیوں پر ہو گیا تھا، جو عملی اعتبار سے نہیں تو کم از کم نظمی اعتبار سے اصل شہروں کی ماتحتی کا دم بھرتی تھیں اور خراج بھی بھیجتی تھیں۔ اس لحاظ سے یہ 9 آبادیاتی نظام کنعانیوں کے ہاتھ بڑی ترقی کر گیا۔ جہاں قرطاجنہ نے بڑی تیزی سے ترقی کی، وہاں ان کنعانیوں کے پہلے مرکزی شہر سور کے اقتدار میں 8ویں صدی قبل مسیح کے آخری دور کے اندر تیزی سے زوال آ گیا۔ اس کے 2 اسباب ہوئے، ایک تو یونانی 9 آبادیاں جا بجا قائم ہونے لگیں، اور عین اس زمانے میں عربوں کے ایک گروہ آشوریوں نے کنعانیوں کے شہر مسخر کرنے شروع کر دیے، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ جب قرطاجنہ نے افریقہ میں ترقی کرنا شروع کی تو کنعانیوں کے دوسرے شہروں کی عظمت ماند پڑنے لگی۔ مورخین افریقہ اس شہر قرطاجنہ کو ایشیا کے سور شہر کا فرزند رشید خیال کرتے ہیں۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس قرطاجنہ کی ترقی اور ان کنعانیوں کی تجارت کے عروج کی ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے،
قرطاجنہ کی ترقی کہاں کہاں تک پہنچ گئی تھی، اور اہل قرطاجنہ نے تبادلہ جنس کے کیسے کیسے عجیب و غریب طریقے پیدا کر لیے تھے۔ قرطاجنہ کے ملاح افریقہ کے مغربی ساحلوں پر پہنچتے تھے، سامان تجارت ساحل پر اتارتے، پھر عام اطلاع کے لیے ایک الاؤ روشن کر کے خود جہازوں میں چلے جاتے تھے۔ ان دنوں افریقہ میں غیر مہذب اقوام آباد تھیں، پس وہ غیر مہذب اقوام جب دھواں اٹھتے دیکھتی تو سمجھ جاتے کہ کنعانی ان کے ساتھ تجارت کرنے آئے ہیں۔ وہ سونا لے کر ساحل پر پہنچ جاتے، اور جو کنعانی سامان ساحل پر رکھتے وہ سامان اٹھا کر لے جاتے، ان کی جگہ سونا رکھ کر چلے جاتے۔ جب یہ کام ہو چکتا تو کنعانی ملاح بھی جہازوں سے ساحل پر آتے، اگر دیکھتے کہ جو مال انہوں نے افریقہ والوں کو دیا ہے اس کے جواب میں قیمت کے طور پر سونا ٹھیک ہے، تو پھر سونا اٹھا کر واپس اپنے جہازوں پر چلے جاتے۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ سامان کی مناسبت سے قیمت کم ہے تو وہ دیسی باشندوں کو سونا لانے کے لیے پھر جہازوں پر جا بیٹھتے اور آگ کا الاؤ روشن کرتے۔ غرض اس لین دین میں جو چپ چاپ ہوتا تھا کوئی بھی دوسرے فریق کو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ کنعانی عربوں کے دور میں قرطاجنہ نے تجارت اور سیاست میں ایسی برتری حاصل کر لی تھی کہ 6 صدی قبل مسیح میں ایک بڑی سلطنت کا مرکز بن گیا، جو سیرانیکا یعنی موجودہ لیبیا سے ہرکیولیس کے میناروں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں جزائر بلیارک اور سارڈینیا تک شامل تھی، اور فرانس، ہسپانیہ اور پرتگال کے ساحلوں پر ان کنعانیوں کی نو آبادیاں جا بجا قائم ہو گئی تھیں۔ اسی قرطاجنہ شہر کی غیر معمولی برتری نے وسطی بحر روم کی ایک اور ابھرتی ہوئی قوم سے تصادم کی صورت پیدا کر دی۔ یہ قوت رومن تھے۔ رومنوں اور کنعانی عربوں کے درمیان جھگڑے اور نزاع کا باعث یہ ہوا کہ سمندر پر کس کا اقتدار رہی۔ کنعانی بیڑے کو بحر روم پر اتنا اقتدار حاصل تھا کہ کنعانی عربوں نے رومنوں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اجازت کے بغیر اس سمندر میں ہاتھ بھی نہیں دھو سکتے۔ دو محارب قوتوں کے درمیان کشمکش کا آخری معرکہ اس وقت شروع ہوا تھا جب ہینیبل نے 218 قبل مسیح میں وہ مہم شروع کی جس کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ ہینیبال کا دراصل صحیح نام ہینی بعال تھا۔ بعال کنعانیوں کے دیوتا کا نام تھا، اور ہینی کے معنی بنتے تھے بعال دیوتا کی نوازش اور لطف۔ بعد میں یہی ہینی بعال بگڑ کر تاریخ میں ہینیبل ہو گیا تھا۔ ہینیبل کنعانی عربوں کا ایک نایاب اور بے مثل سالار تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ ہسپانیہ اور کوہستان الپس سے گزرتے ہوئے اٹلی پر حملہ آور ہوا تھا۔ اطالوی سرزمین پر 15 سال تک ہینیبل کامیاب مہموں میں مصروف رہا۔ اسی اثنا میں وہ روم پر بھی حملہ آور ہوا تھا، یہاں تک کہ کنعانی حکمرانوں نے اسے واپس افریقہ بلوا لیا۔ چنانچہ 202 قبل مسیح میں زاما کے مقام پر، جو قرطاجنہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے، فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ یہ جنگ ہینیبل اور رومنوں کے درمیان ہوئی۔ بدقسمتی سے اس جنگ میں ہینیبل کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر اپنے آبائی شہر سور چلا گیا تھا۔ سور آ کر بھی ہینیبل آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا، بلکہ شام کے سیلوکی بادشاہ اینٹینیاکس کے ساتھ مل کر قرطاجنہ کے دائمی دشمن رومنوں کے خلاف لڑتا رہا۔ لگتا تھا فتح اور نصرت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جب بچاؤ کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے 183 قبل مسیح میں ایشیائی کوچک میں خودکشی کر لی۔ مرنے سے پہلے جو اس نے آخری الفاظ ادا کیے وہ کچھ اس طرح تھے: اس طرح مر جانے سے رومیوں کو اس انتظار کی زحمت سے نجات مل جائے گی کہ ایک سنے رسیدہ اور نفرت زدہ آدمی کب وفات پاتا ہے۔ اس شکست کے بعد اہل قرطاجنہ نے بہت جلد اپنے نقصان کی تلافی کر لی۔ گو رومنوں کے ہاتھوں انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن انہوں نے کوشش کر کے قرطاجنہ کے لیے پھر نئی عظمت اور شوکت کے دور کو شروع کر دیا، یہاں تک کہ تنگ دل رومن عربوں کے اس کنعانی گروہ کی ترقی، عظمت اور تجارت میں ان کے عروج کو برداشت نہ کر سکے۔ آخر ان کا ایک سالار کیٹو پھر کنعانیوں کے خلاف حرکت میں آیا۔ رومیوں نے فیصلہ کر لیا کہ قرطاجنہ کو ضرور تباہ کر دینا چاہیے تاکہ پھر کنعانی اپنی عظمت لے کر سر نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ 146 قبل مسیح میں رومن قرطاجنہ پر حملہ آور ہوئے۔ 17 روز تک یہ عظیم القدر شہر ہولناک شعلوں کی جولان گاہ بنا رہا، یہاں تک کہ رومیوں نے اسے فتح کر لیا۔ ایک بار انہوں نے شہر قرطاجنہ کو جلا کر خاکستر کر دیا اور چاروں طرف خاک کے انبار لگا دیے۔ پھر قرطاجنہ کی زمین پر ہل چلا دیے گئے۔ اس کے بعد وہیں جہاں پہلے کنعانیوں کا شہر قرطاجنہ آباد تھا، ایک نیا شہر آباد کر دیا گیا،
اور اس کا نام قرطاجنہ رکھا، اور اب یہی شہر قرطاجنہ افریقہ کا رومنوں کا مرکزی شہر تھا جس کا حاکم گریگری تھا۔ قیروان میں مسلمانوں کا سالار اور حاکم زہیر بن قیس اپنے سالاروں میں سے محمد بن اوس انصاری، صالح بن حریم، حنس بن عبداللہ، نعیم بن حماد اور ابو عبید اللہ کے ساتھ اپنی چند محافظ دستوں کے ہمراہ بھی الجیم شہر سے ذرا فاصلے پر ہی تھا کہ پشت کی جانب سے کچھ گھڑ سوار اپنے گھوڑوں پر سرپٹ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سب سے پہلے نعیم بن حماد نے پشت کی طرف آتے ہوئے سواروں کی طرف دیکھا، اور انہیں دیکھتے ہی اس کی اطلاع اس نے زہیر بن قیس اور دوسرے سالاروں کو کر دی تھی، جس کے باعث انہوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا تھا۔ ان کے پیچھے آنے والے محافظ دستے بھی اپنی سواریوں کو روک چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے۔ زہیر بن قیس اور محمد بن اوس انصاری کے سامنے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو روکا۔ وہ بڑے پریشان اور فکر مند تھی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے سب سے پہلے محمد بن اوس انصاری نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز ساتھیوں، خیریت تو ہے؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک نے بولا، امیر، قیروان اس وقت خطرے میں ہے۔ قرطاجنہ میں اس وقت رومیوں کے شہنشاہ قسطنطین کا بیٹا جسٹینین اور اس کی بیٹی بھی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر اور بحری جہازوں کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ ان کے مخبروں نے انہیں اطلاع دی ہے کہ عقبہ بن نافع ان سرزمینوں کی طرف آ رہا ہے، اور ہمارے سالار ان کا استقبال کرنے کے لیے الجیم کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ سب لوگوں کی غیر موجودگی میں انہوں نے قیروان پر حملہ آور ہو کر قیروان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس مقصد کے لیے رومنوں نے اپنے سب سے بڑے سالار لیو کو ایک لشکر دے کر روانہ کر دیا ہے۔ لیو اس لشکر کے ساتھ قیروان کی طرف کوچ بھی کر چکا ہے۔ بس ہم یہی خبر لے کر آئے ہیں کہ قیروان اس وقت خطرے میں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تو زہیر بن قیس، محمد بن اوس انصاری اور دیگر سالار فکر مند اور پریشان ہو گئے تھے۔ پھر زہیر بن قیس کہنے لگا، الجیم کا رخ کرنے کے بجائے ہمیں واپس جانا ہوگا۔ زہیر بن قیس یہیں تک کہنے پایا تھا کہ محمد بن اوس نے بولتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی، امیر، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر الجیم کا رخ کریں، عقبہ بن نافع کا استقبال ہم کریں گے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں واپس قیروان شہر میں جو ہمارا لشکر ہے اسے لے کر لیو کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بدِ باطن رومنوں کے ذہن کی کشادگی اور لگاموں کی وسعت کو بھی قیروان تک پہنچنے نہ دوں گا۔ اس موقع پر زہیر بن قیس شش و پنج میں پڑ گیا تھا، یہاں تک کہ محمد بن اوس انصاری نے پھر اسے مخاطب کیا، امیر، خدا کے لیے شش و پنج میں نہ پڑھیے، وقت ضائع نہ کیجیے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے لائحہ عمل کے مطابق الجیم کا رخ کریں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے بروقت اپنے مرکزی شہر قیروان کا دفاع نہ کیا اور رومن شیطان کے گماشتے بن کر قیروان میں داخل ہو گئی تو اپنے دل پر لکھ رکھیے کہ ہم سب کی جوانیاں صحرا کے شاداب چہرے پر بدنما داغ بن جائیں گی۔ کم از کم قیروان کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد میں تو زندہ رہنا پسند نہیں کروں گا، قبل اس کے کہ رومن اپنے فاسد تمدن کے سیلاب کے ساتھ قیروان کو رنج و غم کا میدان بنائیں۔ ہم خود ان کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے جسموں کو آسودگی، ان کی روح کو سکون سے محروم کر دیں گے۔ محمد بن اوس جب خاموش ہوا تو اس کی طرف بڑے غور سے زہیر بن قیس دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن اوس، میں تیری ہمت اور جواں مردی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، لیکن میرے بھائی، دشمن کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں تمہیں اکیلا کیسے جانے دوں؟ جواب میں محمد بن اوس کہنے لگا، آپ نعیم بن حماد کو میرے ساتھ کر دیں۔ خداوند قدوس نے چاہا تو میری اور ابن حماد کی طرف سے آپ کو اور ہمارے آنے والے بھائی عقبہ بن نافع کو اچھی خبر ملے گی۔ اس موقع پر زہیر بن قیس چاہتا تھا کہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ واپس قیروان جا کر رومیوں کے سامنے قیروان کا دفاع کیا جائے، لیکن محمد بن اوس کے بحث کرنے کے بعد آخر زہیر بن قیس اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ خود اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ الجیم کا رخ کرے، جبکہ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد واپس قیروان جائیں اور رومیوں کا مقابلہ کریں۔ اس طرح زہیر بن قیس اپنے ساتھیوں اور محافظ دستوں کے ساتھ الجیم کی طرف آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد دونوں آنے والے قاصدوں کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح قیروان کا رخ کیے ہوئے تھے۔ قیروان پہنچ کر محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے وقت ضائع نہیں کیا۔ سب سے پہلے شمال کی طرف انہوں نے اپنے مخبر روانہ کر دیے
اور ان کے پیچھے پیچھے وہ دونوں خود بھی لشکر کو لے کر شمال کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ محمد بن اوس انصاری اور نعیم بن حماد نے اپنے لشکر کے ساتھ لگ بھگ 15 فرسنگ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ محمد بن اوس نے جو قیروان سے روانگی سے قبل اپنے مخبر دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کیے تھے وہ سامنے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہی محمد بن اوس نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ اتنی دیر تک سامنے کی طرف سے گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں لشکر کے آگے محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کھڑے تھی۔ آنے والے مخبروں نے بلند آواز میں سلام کیا۔ پھر ان میں سے ایک محمد بن اوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، دشمن کا لشکر اس وقت یہاں سے لگ بھگ 2 فرسنگ کے فاصلے پر موجود ہے، اور جس رفتار سے وہ جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، اگر اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو وہ بہت جلد یہاں پہنچ جائیں گے۔ جہاں تک دشمن کے لشکر کا تعلق ہے تو اس کی کمانداری رومن سالار لیو کر رہا ہے۔ تعداد کے لحاظ سے وہ لشکر آپ کے لشکر سے اگر 3 گنا نہیں تو 2 گنا ضرور ہوگا۔ اپنے مخبروں کی ان خبروں سے محمد بن اوس نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، تم لشکر کے پشتی حصے کی طرف چلے جاؤ، میں یہیں انہی میدانوں کے اندر دشمن سے مقابلہ کرنا پسند کروں گا۔ محمد بن اوس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی آنے والے وہ مخبر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے لشکر کے پشتی حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ اس کے بعد محمد بن اوس نے نعیم بن حماد کے ساتھ مل کر لشکر کی صفیں درست کر لیں۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنی کمانداری میں، دوسرا نعیم بن حماد کی کمانداری میں دیا تھا۔ صفیں درست کرنے کے بعد محمد بن اوس انصاری پھر اپنے لشکر کے آگے آ گیا۔ نعیم بن حماد بھی اس کے قریب ہی اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ ایسے میں چند لمحوں تک محمد بن اوس اپنے سامنے دیکھتا رہا، پھر لمحہ بھر کے لیے بڑی کرب خیزی اور عاجزی اور انکساری میں آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کا سر اپنے گھوڑے کی زین کے ہنے پر جھک گیا تھا۔ اس کے بعد وہ انتہائی کرب خیزی اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا، اے خدائے رؤوف الرحیم، تو ہی اندھیروں میں ڈوبی شب کو درخشاں روشنی عطا کرتا ہے، تو ہی گمراہی کے اندھیروں میں خیر کی سحر کو بیدار کرتا ہے، تو ہی آنکھوں کو آنسو، لبوں کو مسکراہٹ دیتا ہے۔ اے حلیم و کریم، کائنات کی ساری تجلیاں تیری ذات اور صفات سے وابستہ ہیں، تیری للہیت فہم و ادراک سے بالا تر ہے، تو دہر کا رزاق ہے، تیری ربوبیت بے کراں ہے، کون و مکان کی تنہائیوں میں تیری ذات ماورائے گمان و قیاس ہے۔ اے خدائے مہربان، ہمارے دشمن بے معنی فرسودہ الفاظ کے وسوسوں، شکن شکن کرتے دکھ کے خیالات، قضا کے لہراتے بھنور اور مرگ خیز اوہام کے بگولوں کی طرح ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اے حی و قیوم، مجھے ہمت دے کہ میں دشمن کی آتش زنی اور خون ریزی کو اپنے لیے حیات بخش رجز، اپنے عدد کے وسوسوں بھری غضبناکی کو اپنے لیے فوز مندی کی لہر میں تبدیل کر دوں۔ اے اللہ، دشمن کے بغض و عداوت، ان کی شرنگیزی اور تمدن کشی کے سامنے مجھے ہمت دے کہ میں اس پر وارد ہو کر اپنے لیے درخشاں کامرانیاں، دشمن کے لیے اضطراب آفریں ہزیمت کی داستانیں رقم کروں۔ اے اللہ، تیرے سوا سب کا مقدر زوال ہے۔ اے اللہ، دشمن کے مقابلے میں میری مدد فرما، مجھے ہمت دے کہ میں دشمن کے نفس میں بھڑکتی آگ کی غضب کی تھر تھراہٹ کی طرح داخل ہو جاؤں۔ اے مہربان خدا، اے کائنات کو سجانے والی، وقت کے اندیشوں بھرے عذاب میں میری مدد فرما، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ دعا مانگنے کے بعد محمد بن اوس انصاری رک گیا تھا۔ پھر ہنے پر جھکا ہوا سر جب اس نے اوپر اٹھایا تو نعیم بن حماد، جو محمد بن اوس کی دعا کے الفاظ سن کر اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ جب اس نے غور سے محمد بن اوس کی طرف دیکھا تو وہ اور کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا محمد بن اوس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ کچھ دیر وہ آنسو آنکھوں میں لہراتے رہے، پھر گر کر اس کے دامن میں جذب ہو گئے۔ اس موقع پر نعیم بن حماد ابن اوس کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے نعیم کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، ابن حماد، آج ان میدانوں میں تیرا میرا امتحان ہے۔ دشمن ہماری اجلی اور صاف تہذیب میں اپنی تمدن کی کالک داخل کرنا چاہتا ہے، اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دونوں مل کر ان پر ایسی ضرب لگائیں کہ قیروان کا رخ کرنے کے بجائے انہیں میدان جنگ سے بھاگنے ہی میں اپنے لیے عافیت دکھائی دی۔ محمد بن اوس جب خاموش ہوا تب نعیم بن حماد کی چھاتی تن گئی، بڑی جرأت اور ہمت خیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا،
ابن اوس: میرے بھائی، وقت کی آنکھ دیکھے گی کہ ہم دشمن پر ثابت کریں گے کہ ہم عددی فوقیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ خداوند قدوس نے چاہا تو ہم دشمن کے لشکر کو اس طرح ہانکیں گے جیسے کوئی باہمت چوپان بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو ہانک دیتا ہے۔ نعیم بن حماد کے یہ الفاظ سن کر محمد بن اوس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ اس کے بعد دونوں بڑی رازداری سے گفتگو کرتے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہونے کا اپنا لائحہ عمل تیار کر رہے تھے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو پھر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رومنوں کا لشکر اپنے سالار لیو کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا اور عین مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آ کر رکا تھا۔ لیو نے جب دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے مسلمانوں کا لشکر بڑا مستعد ہے، تب اس نے بھی اپنے لشکر کو روک کر اس کی صفیں درست کر لی تھیں۔ جب رومیوں نے اپنی صفیں درست کر لیں اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تب جنگ کی ابتدا محمد بن اوس انصاری نے کی۔ پہلے اس نے کئی بار خداوند قدوس کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے دھاڑتی آواز میں اللہ اکبر پکارا، اور ان تکبیروں کے جواب میں پورا لشکر تکبیریں بلند کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد لمحہ بھر کے لیے ابن اوس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر انتہائی عاجزی میں کہنے لگا: اے خداوند قدوس، میرے قلب میں تیرا ہی جمال ہے، تو ہر جہت اور بے جہت پر محیط ہے۔ میں تیری حمایت اور نصرت کا جویا ہوں، اور تیرا ہی نام لے کر اور تجھ ہی سے مدد کی امید رکھتے ہوئے دشمن کے خلاف حرکت میں آنے لگا ہوں۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد ابن اوس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رومیوں پر نفس نفس میں طوفان، نظر نظر میں قہرمانیاں، رگ رگ میں خونی بھور، اور قلب و نظر کی تہوں اور ذہن و دل کے خانوں میں خوف کو مستول کر دینے والی آندھیوں سے اور جبر کے اڑتے بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جس وقت ابن اوس حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا تھا، اسی لمحے نعیم بن حماد نے بھی اسی کے انداز میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ پھر وہ بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آفاق کو درہم برہم کرتے، چنگھاڑتے طوفانوں، خیالات کی وادیوں میں قدم قدم پر قضا کھڑی کرتے جھگڑوں میں، ساحلوں تک کو ڈبو دینے والے بحر بے کراں کے تلاطم اور جوش کی طرح رومنوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ رومن اپنی جگہ مطمئن تھے کہ عددی لحاظ سے انہیں مسلمانوں پر فوقیت حاصل تھی، لہٰذا جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی عربوں پر ظلمتوں کے اندھے ہجوم میں آتش عصیاں کے کرب مسلسل، گناہوں کے سر چشموں میں شعلہ فگن، آتش فشاں اور وحشی اندھیروں کے کرب کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر خونی گنجوں کے بھور اور تلپٹ کر دینے والے عذابوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ رومنوں کے سالار اور ان کے لشکریوں کو یہ امید تھی کہ وہ بہت جلد مسلمانوں کے اس لشکر کو شکست دے کر مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب جنگ طول پکڑنے لگی تب ان پر مایوسی اور ایک طرح سے افسردگی طاری ہونے لگی، اس لیے کہ وہ طوفانوں سے لڑنے اور بجلیوں سے کھیلنے کا ہنر جاننے والے کھلی آستینوں والے عرب آسمان تلے اور صحرا کی غیر محدود وسعتوں میں رومیوں کے سامنے عداوت کی سخت چٹان کی طرح ثابت قدم دکھائی دے رہے تھے۔ جس وقت جنگ کی بھٹی خوب بھڑک اٹھی تھی اور دونوں طرف کے لشکری زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے ہوئے ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے، عین اسی لمحے میدان جنگ میں محمد بن اوس انصاری کی کڑکتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: خدائے واحد کو معبود اور مددگار ماننے والوں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، تم ملت کے پاسبان ہو، پیاس کے صحرا کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے رومنوں کے دفاع کا آخری بند تک توڑ کر رکھ دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اوس رکا۔ اس کے بعد پہلے کی نسبت زیادہ کڑکتی ہوئی اس کی آواز سنائی دی تھی: مولائے صدرہ مقام پر ایمان رکھنے والوں، تم لوگ خیر کی مربوط قوت ہو، رؤوف الرحیم، حلیم و کریم رب کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہوئے رومیوں کے شعور اور ان کے جذبوں کو بے عکس اور بے صدا کرتے چلے جاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اوس انصاری پھر خوفناک انداز میں رومنوں پر حملہ آور ہونے لگا تھا، اور ان کے الفاظ نے کھلی آستینوں والے عربوں کے اندر ایک طرح سے آگ بھڑکا کر رکھ دی تھی، اور وہ رومیوں پر آندھی اور طوفانوں کی طرح چھانے لگے تھی۔ عربوں کے ان تیز حملوں کے سامنے رومیوں کی حالت اب چبھن کی داستانوں، خونی لمحات کے افسانوں اور کانٹوں بھری کہانیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر جب مزید جنگ جاری رہی، رومیوں کے سالار لیو نے، جو اس وقت اپنے لشکر کے وسطی حصے میں تھا، دیکھا کہ مسلمانوں نے تیز حملہ آور ہوتے ہوئے
اس کے لشکر کی آدھی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب وہ رومنوں کی اگلی صفوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے وسطی حصے کا رخ کر رہے تھی۔ یہ صورتحال یقیناً لیو کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر تھوڑی دیر مزید جنگ جاری رہی تو حملہ آور عرب مکمل طور پر رومنوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے، لہٰذا اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اور اپنی جان بچانے کی خاطر سالار لیو بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ محمد بن اوس انصاری اور نعیم بن حماد آندھی اور طوفان کی طرح رومنوں کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ زہیر بن قیس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ الجیم سے باہر بڑی گرم جوشی سے عقبہ بن نافع اور اس کے ساتھ آنے والے چھوٹے سالاروں اور لشکریوں کا استقبال کیا تھا۔ عقبہ بن نافع جب سب سے مل چکا تو استقبال کرنے والوں کو چند لمحوں تک غور سے دیکھتا رہا، پھر زہیر بن قیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن قیس، میرے عزیز بھائی، میں استقبال کرنے والوں میں 4 اہم اشخاص کو نہیں دیکھتا۔ ایک ماضی میں میرا دست راست رہنے والا محمد بن اوس انصاری، دوسرا اردیہ کا حکمران کسیلا، تیسرا مسلمان بربروں کا سردار سقانہ، اور چوتھا بربر سالار نعیم بن حماد۔ کیا تم ان سے متعلق مجھے اطلاع کرو گی؟ عقبہ بن نافع کے استفسار پر زہیر بن قیس بول اٹھا، امیر محترم، ہم نے کسیلا اور سقانہ دونوں ہی کو آپ کی آمد کی ابھی اطلاع نہیں دی ہے۔ میرا خیال تھا کہ جب آپ قیروان میں داخل ہوں گے تو آپ کی آمد کا سن کر وہ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد زہیر بن قیس نے وہ تفصیل بتا دی تھی کہ کس طرح الجیم پہنچنے سے پہلے ہی ایک قاصد رومنوں کے سپہ سالار لیو کے قیروان پر حملہ آور ہونے کی خبر لایا تھا، اور اس کے جواب میں محمد بن اوس انصاری نے جو گفتگو کی تھی اس کی تفصیل کہہ دی تھی، اور پھر محمد بن اوس انصاری اور نعیم بن حماد کی واپس جا کر لیو کا مقابلہ کرنے کی تفصیل بھی کہہ دی تھی۔ ساری تفصیل جان کر لمحہ بھر کے لیے عقبہ بن نافع کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، محمد بن اوس کی عادات وہی ہیں جو اس سے پہلے تھیں۔ اگر وہ نعیم بن حماد کے ساتھ رومنوں کا مقابلہ کرنے گیا ہے تو خداوند نے چاہا تو وہ رومنوں کو ضرور مار بھگائے گا، انہیں قیروان کا رخ نہ کرنے دے گا، اس لیے کہ میں محمد بن اوس کی جرأت مندی، اس کی شجاعت کا پہلے ہی معترف ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، محمد بن اوس ہمارا وہ سالار ہے جو وحشی اندھیروں کی کوکھ سے اٹھتے بغاوت کے بگولوں کے سامنے عذاب خیز اندھیاؤں، زندگی کی کٹھناؤں میں غم و الم کی داستان رقم کرتے اور صدیوں کے قحط کے سامنے قہرمانیت کے جھکڑوں کی صورت اختیار کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ میرے عزیزوں، محمد بن اوس سرفروش اور سربلند سالار ہے، اور ایسا کماندار ہے جو اپنی ذات میں بے اتھا سمندر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سر بکف ہو کر اور نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر جب رومیوں کے سامنے جائے گا تو اس کے دامن کو ناکامیوں کے شعلوں شراروں سے بھر دے گا۔ محمد بن اوس ہمارا بے روک آندھی کی قوت کا سالار ہے، اور خداوند نے چاہا تو اس ٹکراؤ میں رومنوں کی حالت وہ تشنا ہلاکت خیزیوں سے بدتر کر کر رکھ دے گا۔ محمد بن اوس اپنی شجاعت، اپنی جانثاری اور اسلام سے اپنی محبت میں ایک ایسا سالار ہے جو تضاد بھری سمتوں میں منزلوں کے ٹوٹے ہوئے سنگ میل بھی درست کرنے کی سینائی جانتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عقبہ بن نافع رکا، تب زہیر بن قیس بولا اور کہنے لگا، امیر، کیا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ الجیم شہر میں رک کر آرام کرنا پسند کریں گے؟ اس لیے کہ آپ ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور زہیر بن قیس اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ بڑی سنجیدگی سے عقبہ بن نافع اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن قیس، میرے ساتھی، اس موقع پر میرے لیے آرام اور سستانے کے الفاظ بہت ناپسندیدہ ہیں۔ میرے عزیز، محمد بن اوس تو اپنے ساتھی نعیم بن حماد کے ساتھ رومنوں کا مقابلہ کرے اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ الجیم میں آرام کروں، یہ میرے لیے باعث عار ہے۔ میرے بھائی، اب ہم وقت ضائع نہیں کریں گے اور اس وقت قیروان کی طرف بڑھیں گے اور پہلے کی نسبت اپنی رفتار تیز کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ شہر سے باہر نکل کر محمد بن اوس اور نعیم بن حماد دونوں کا استقبال کروں، اس لیے کہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ دونوں رومنوں کو بدترین شکست دے کر لوٹیں گے۔ عقبہ بن نافع کے ان الفاظ کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا تھا، لہٰذا عقبہ بن نافع اور سارے سالار اور عقبہ کے ساتھ آنے والے لشکری بڑی برق رفتاری سے قیروان کا رخ کر رہی تھی۔
محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے کچھ دور تک اپنے آگے آگے بھاگتے رومنوں کا بڑی سختی اور شدت کے ساتھ تعاقب کیا تھا اور ان کی تعداد مزید کم کر دی تھی۔ بہت کم لشکریوں کے ساتھ لیو اپنی جان بچا کر قرطاجنہ کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا۔ تعاقب ترک کر کے محمد بن اوس اور نعیم بن حماد پلٹے واپس اسی جگہ آئے جہاں رومنوں سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ جنگ میں کام آنے والوں کی تکفین کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ محمد بن اوس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ دوسری طرف عقبہ بن نافع قیروان میں داخل ہونے کے بعد ہر روز قیروان شہر سے لگ بھگ آدھا فرسنگ دور جاتا اور محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کی واپسی کا انتظار کرتا۔ ایک روز جب وہ اسی طرح اپنے سالاروں کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ سامنے کی طرف سے محمد بن اوس اور نعیم بن حماد اپنے لشکر کے ساتھ واپس آتے دکھائی دیے۔ انہیں اس طرح دیکھتے ہوئے عقبہ بن نافع کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوسرے سارے سالار بھی بڑی طمانینت سے مسکراتے ہوئے آنے والے لشکر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے بھی دور سے عقبہ بن نافع کو دیکھ لیا تھا۔ دونوں قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اتر گئی تھی۔ اتنی دیر تک عقبہ بن نافع ان کے قریب آیا اور پھر اس نے گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے تھی۔ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد دونوں بھاگی اور دونوں ایک ساتھ عقبہ بن نافع کے ساتھ بغل گیر ہو گئی تھی۔ عقبہ بن نافع نے دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ باری باری اس نے دونوں کو پیشانیوں پر کئی بوسے دیے، پھر انہیں علیحدہ کیا۔ اس کے بعد دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے دونوں عظیم اور محترم ساتھیوں، رومنوں کے سالار لیو کے حملہ آور ہونے کی خبر مجھے الجیم سے باہر ملی تھی۔ گو رومنوں کے اس حملے نے وقتی طور پر مجھے فکر مند کر دیا تھا، لیکن ابن اوس، میں تمہاری جانبازی، تمہاری شجاعت اور اسلام سے تمہاری محبت سے آگاہ اور واقف ہوں۔ قسم خداوند قدوس کی، جب زہیر بن قیس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ محمد بن اوس نعیم بن حماد کے ساتھ رومنوں کے سالار لیو کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا ہے، اسی وقت میرا دل یہ کہتا تھا کہ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد دونوں لیو کو بدترین شکست دیں گے۔ اب تم مجھے اس ٹکراؤ کی تفصیل نہیں بتاؤ گی؟ جواب میں محمد بن اوس مسکرایا، پھر لیو کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا تھا اس کی تفصیل کہہ دی تھی۔ عقبہ بن نافع ایک بار پھر آگے بڑھا۔ باری باری اس نے محمد بن اوس اور نعیم بن حماد دونوں کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، میرے خیال میں یہ رومنوں کے لیے بڑی عبرت خیزی اور بڑی درس آمیزی کا ٹکراؤ ہوگا۔ لیو کے علاوہ ہرکیولیس اور اسارین ایسے سالار ہیں جو اس سے پہلے مجھ سے ٹکرا رہے تھے۔ رومنوں کا حکمران گریگری ان تینوں پر بڑا فخر کیا کرتا تھا، اور پھر لیو کو وہ رومنوں کے سب سے خونخوار اور ناقابل تسخیر سالاروں میں خیال کرتا ہے۔ تم دونوں نے اسے شکست دے کر لیو کے ناقابل تسخیر ہونے کے گھمنڈ اور اس سلسلے میں گریگری کے تکبر کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عقبہ بن نافع رکا، پھر دوبارہ بول اٹھا، میرا رب تم دونوں کو اس سے زیادہ ہمت دے کہ تم اپنے دشمنوں کے خلاف اس انداز میں حرکت آتے رہو۔ میرے دونوں عزیز بھائیوں، میں تمہیں تمہاری اس کامیابی پر مبارکباد اور تمہاری اس ہمت اور جواں مردی پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور قیروان کا رخ کر رہے تھے۔ ادھر گریگری، ان کے شہنشاہ کا بیٹا جسٹینین اور حسین اور خوبصورت سینیکا قرطاجنہ کے بشپ کے ساتھ قرطاجنہ کے کلیسا سے باہر نکلے تھے کہ سامنے کی طرف ایک گھڑ سوار آیا، ان کے سامنے آ کر رکا، اور پھر انتہائی کرب خیزی میں اس نے گریگری اور جسٹینین کو لیو کی شکست کی خبر دی تھی۔ آنے والے اس مخبر سے شکست کی خبر سن کر جہاں جسٹینین پریشان اور فکر مند تھا، وہاں گریگری بھی چکرا کر رہ گیا تھا۔ آنے والے مخبر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ کیا لیو کو شکست ہوئی ہے؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیو ہمارا وہ سالار ہے جو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے۔ اس نے بڑے بڑے معرکوں میں سرفروشی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ پہلے یہ کہو کہ مسلمانوں کا جو لشکر لیو کے مقابلے پر آیا وہ لیو کے لشکر سے کتنا بڑا تھا، اور اس کی کمانداری کون کر رہا تھا؟ اس لیے کہ جس طرح ہمارے مخبروں نے اطلاع دی تھی اس کے مطابق تو مسلمانوں کے سارے سالار قیروان شہر سے باہر نکل کر الجیم کی طرف عقبہ بن نافع کا استقبال کرنے چلے گئی تھی۔ یہ بھی بتاؤ کہ لیو کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ کہاں اور کس جگہ ہوا تھا؟ گریگری کے ان سارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگا، جہاں تک لشکریوں کی تعداد کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا جو لشکر ہمارے سالار لیو سے ٹکرایا
وہ عددی لحاظ سے لیو کے لشکر کا تیسرا حصہ ہوگا، یعنی لیو کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے 3 گنا بڑا تھا۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کمانداری کون کر رہا تھا، تو مسلمانوں کے لشکر کا کماندار اعلیٰ محمد بن اوس انصاری تھا، اور اس کی نیابت بربر سالار نعیم بن حماد کر رہا تھا۔ یہ دونوں بھی عقبہ بن نافع کا استقبال کرنے کے لیے الجیم کی طرف گئے تھے، لیکن مسلمانوں کے مخبروں نے لیو کے حملہ آور ہونے کی خبر کر دی، جس پر محمد بن اوس اور نعیم بن حماد دونوں واپس آئے اور لیو کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا تعلق ہے کہ یہ جنگ کہاں ہوئی، تو مسلمانوں کے ساتھ لیو کا یہ ٹکراؤ قیروان سے لگ بھگ 15 فرسنگ کھلے صحرا میں ہوا تھا۔ میں یہ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہوں کہ یہ ٹکراؤ زیادہ دیر نہیں رہا، اور مسلمان سالار محمد بن اوس نے بڑی آسانی کے ساتھ لیو کو بدترین شکست دی ہے۔ جنگ کے دوران ہی مسلمانوں کے سالار نے ہمارے لشکر کی آدھی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور پھر جب ہمارا لشکر شکست اٹھا کر بھاگا تو بڑے خوفناک انداز میں مسلمانوں نے ہمارے لشکر کا تعاقب کیا تھا۔ ہمارے بچے کچے لشکر کی تعداد انہوں نے مزید کم کر دی۔ اب لیو اپنے چند دستوں کے ساتھ تھوڑی دیر تک قرطاجنہ میں داخل ہوگا۔ مخبر جب خاموش ہوا تب جسٹینین بڑی حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا دل نہیں مانتا کہ لیو کو اس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کا داغ اٹھانا پڑا۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ میں ہمارے سالاروں کی یہی حالت ہوئی، پھر تو کسی بھی میدان میں ہم مسلمانوں کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں مسلمانوں سے مصر واپس لینے کی تدبیریں کر رہا ہوں، اور یہاں افریقہ ہی میں ہماری کامیابیاں متزلزل دکھائی دیتی ہیں۔ جسٹینین جب خاموش ہوا تب اس کی بہن بڑے دکھ بھرے انداز میں بول اٹھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ رومنوں کے ایک نامور اور ناقابل تسخیر سالار کو مسلمانوں کا ایک گمنام اور ادنا سالار شکست دے دے، اور رومنوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دے، اور رومنوں کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دینے میں کامیاب ہو جائے۔ اس پر بشپ پولوس بے پناہ غصے اور صدمے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس موقع پر وہ بولتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرنے ہی والا تھا کہ گریگری اس سے پہلے بول اٹھا اور سینیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سینیکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیو ہمارا بے مثل اور ناقابل تسخیر سمجھا جانے والا سالار ہے، لیکن مسلمانوں کا وہ سالار جس کا نام محمد بن اوس ہے اور جس نے لیو کو شکست دی ہے، وہ کوئی گمنام سالار نہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ عقبہ بن نافع کے ساتھ کام کر چکا ہے، اور بڑے بڑے معرکوں میں ناقابل اعتبار انداز میں ناممکن کو ممکن بناتا رہا ہے۔ لہٰذا محمد بن اوس کے ہاتھوں ہمارے سالار اور لیو کو شکست ہوئی ہے۔ اس میں لیو کسی بھی لحاظ سے قابل ملامت نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا وہ سالار خونخوار اور جانباز ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے گریگری کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے لیو اپنے بچے کچے سالاروں کے ساتھ آتا دکھائی دیا تھا۔ قریب آ کر وہ سب اپنے گھوڑے سے اتر گئی۔ گریگری، جسٹینین، سینیکا، بشپ پولوس اس کی طرف بڑھے تھی۔ ذرا آگے آ کر لیو گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے جسٹینین آگے بڑھا، لیو کا چہرہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوپر کیا، پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، زندگی میں سالاروں کو شکست اور کامیابیاں نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بڑے شرمسار ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا تھا، اس بنا پر تمہیں اس شکست کا زیادہ دکھ ہوا ہے۔ اپنے دل میں یہ ٹھان لو کہ ہم نے مسلمانوں سے اپنی شکست کا انتہائی خوفناک انتقام لینا ہے۔ اتنی دیر تک گریگری بھی آگے بڑھا، لیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لیو میرے بیٹے، ہمت نہ چھوڑو، دیکھو جب جنگ ہوتی ہے تو میدان کسی ایک کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ اس بار اگر مسلمانوں نے تمہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، مسلمانوں سے ہم اس کا بڑا خوفناک انتقام لیں گے۔ جسٹینین اور گریگری کی اس طرح ڈھارس دینے کے بعد لیو سنبھل گیا تھا۔ پھر گریگری کہنے لگا، اب تم اپنے سالاروں کے ساتھ جاؤ اور جا کر آرام کرو، بعد میں سارے سالاروں کو بلواؤں گا اور مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ لیو نے اسے غنیمت جانا، فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بشپ پولوس نے بڑی بیزاری اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، لیو کی شکست ہمارے لیے ایک ناپسندیدہ اور انتہا درجے کی بری فال ہے۔ عقبہ بن نافع کی آمد پر لیو کی شکست ایک طرح سے ہمارے لیے بدشگونی کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور ہمیں ہر صورت میں مسلمانوں سے اس کا انتقام لینا چاہیے۔
یہاں تک کہنے کے بعد پولوس رکا اور اس کے بعد بڑے غور سے گریگری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم گریگری، لیو کی شکست نہ صرف ہم جیسے لوگوں کے لیے دل شکنی کا باعث ہے، بلکہ اس سے یہاں آپ کے لشکریوں کے حوصلے بھی پست ہوں گے اور مسلمانوں کا ایک طرح سے رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا۔ پولوس یہاں تک کہنے کے بعد رک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک غصے اور غضبناکی کے اثرات تھی، یہاں تک کہ جسٹینین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم پولوس، آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا میں مکمل طور پر ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ مطمئن رہیں، لیو کی اس شکست کا مسلمانوں سے انتہائی ہولناک انتقام لیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جو انتقام ہم لیں گے وہ نہ صرف لیو کی دل شکنی کو دور کرے گا، آپ کو بھی خوش کر دے گا، بلکہ اس سے افریقہ میں ہمارے لشکروں کے حوصلے اور ولولے بھی بلند ہو جائیں گے۔ جسٹینین کے ان الفاظ پر پولوس نے کسی قدر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ دوبارہ پولوس بولا، گریگری اور جسٹینین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں ہمیں اس سلسلے میں ملکہ جراراہ سے بھی بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ہماری حمایت کرتی ہے اور ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں ان علاقوں میں مسلمانوں کی شکست یقینی اور ہماری کامیابیاں پہلے کی نسبت زیادہ وسیع اور مستحکم ہو جائیں گی۔ پولوس کے ان الفاظ پر جسٹینین چونکا تھا۔ گریگری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ملکہ جراراہ کون ہے؟ گریگری کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، یوں جانیں ایک کاہنہ ہے، یہاں کے مقامی لوگ اسے ساحرہ بھی خیال کرتے ہیں، اور یہ کوہستانی سلسلے کے اندر رہتی ہے اور وہیں اس کا مسکن ہے۔ اس کے پیروکار ان گنت ہیں، یوں جانیں اس کا ایک اپنا ذاتی لشکر ہے جسے وہ جس وقت جب چاہے حرکت میں لا سکتی ہے۔ گریگری کے ان الفاظ پر جسٹینین چونکا تھا اور کہنے لگا، حیرت ہے، آپ نے اس سے پہلے اس ملکہ جراراہ کا ذکر نہیں کیا۔ اتنی قوت رکھنے والی عورت سے تو ہمیں تعاون کرنا چاہیے، بلکہ اسے مسلمانوں کے خلاف ابھارنا چاہیے۔ اس طرح تو ہمیں ان علاقوں کے اندر ایک اچھی خاصی طاقت اور قوت میسر آ سکتی ہے۔ اس موقع پر حسین اور خوبصورت سنیکا بھی بولی اور گریگری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، محترم گریگری، میرے خیال میں آپ وقت ضائع کیے بغیر ملکہ جراراہ سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کریں، اور اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتی ہوں ان علاقوں کے اندر بہت جلد ہم مسلمانوں کی بساط لپیٹنے کے قابل ہو جائیں گے۔ گریگری نے لمحہ بھر کے لیے غور سے سینیکا کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، بیٹی بے فکر رہو، 1-2 دن تک میں یہاں کے سرکردہ لوگوں کو ملکہ کی طرف روانہ کر دوں گا، اس میں بربر بھی شامل ہوں گے۔ بربروں کا سالار برانس ہمارا بہترین ساتھی اور اتحادی ہے، اس سلسلے میں اس سے بھی بات کروں گا اور وفد کا سربراہ ہی اسے بنا کر بھیجوں گا۔ گریگری کی گفتگو سے پولوس، سینیکا اور جسٹینین تینوں خوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد گریگری فیصلہ کن انداز میں پولوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم پولوس، میں قصر میں جا کر اپنے چوبیدار کو روانہ کروں گا۔ آج رات گئے سب چھوٹے بڑے سالاروں کا اجلاس کلیسہ ہی میں منعقد کریں گے اور کلیسہ ہی میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ لیو کی شکست کا انتقام لینے کے لیے ہمیں کون سا پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ گریگری کے ان الفاظ پر پولوس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ کہنے لگا، یقیناً میں یہاں بیٹھنے کے سارے انتظامات کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ پولوس کے اس جواب سے گریگری، جسٹینین اور سینیکا تینوں خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ کلیسا سے نکل کر قصر کا رخ کر رہے تھے۔ قصر میں داخل ہونے کے بعد استبل کے قریب سینیکا رک گئی، اس لیے کہ وہاں گریگری کی بیوی کلاؤڈیا اور بیٹی فلورنس کھڑی ہوئی تھیں۔ جسٹینین اپنی رہائش کے حصے کی طرف چلا گیا تھا، گریگری بھی مردانے کی طرف جا چکا تھا۔ سینیکا وہاں رک گئی، فلورنس کے قریب آئی۔ پہلے اس نے کلاؤڈیا کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، یہاں قیام کے دوران میں آپ کو 1-2 بار ماں کہہ کر مخاطب کر چکی ہوں، آپ میرے اس طرح مخاطب کرنے کا برا تو نہیں مانتی؟ سینیکا کے ان الفاظ پر کلاؤڈیا خوش ہو گئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے سینیکا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، بیٹی، اگر تم مجھے اماں کہہ کر مخاطب کرتی ہو تو تمہارے اس طرح مخاطب کرنے پر میں فخر کر سکتی ہوں، بلکہ تمہارا اس طرح مجھے مخاطب کرنا میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ کلاؤڈیا کے ان الفاظ پر سینیکا مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر فلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جب سے میں یہاں آئی ہوں فلورنس بھی مجھ سے کھچی کھچی رہتی ہے،
لگتا ہے میرے آنے پر یہ خوش نہیں ہے۔ سنیکا کے ان الفاظ پر فلورنس بھی مسکرائی۔ آگے بڑھ کر اس نے بھی سنیکا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ پھر اس کے کان میں دھیمے لہجے میں کہنے لگی، سنیکا تم میری بہن ہو، میری ماں کو تم اماں کہہ کر مخاطب کرتی ہو، اس لحاظ سے بھی میرا تمہارا رشتہ بہن کا ہے۔ دراصل تمہاری خوبصورتی اور تمہاری شخصیت کی وجہ سے میں ایک طرح سے تمہارے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتی تھی، تھوڑی کھینچی کھینچی سہمی سہمی رہتی تھی، نہ جانے تمہارا مزاج کیسا ہو۔ فلورنس کے ان الفاظ پر سنیکا نے اسے گھورنے کے انداز میں دیکھا، پھر کہنے لگی، فلورنس تم کثر نفسی کا شکار ہو رہی ہو۔ اگر میں خوبصورت اور حسین ہوں تو یاد رکھنا تم بھی حسن اور خوبصورتی میں مجھ سے کم نہیں ہو۔ سنیکا کی اس گفتگو سے فلورنس بھی خوش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس بار سنیکا کلاؤڈیا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماں چند دن سے میری ایک خواہش تھی، پر ابھی تک میں اس کا اظہار آپ سے اور فلورنس سے نہیں کر سکی۔ میری اتنی بڑی خوابگاہ ہے اور رات کو میں اس میں اکیلی رہتی ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یا تو فلورنس کو اجازت دے دیں کہ وہ اس خوابگاہ میں میرے ساتھ رہا کرے، یا مجھے اجازت دے دیں کہ میں فلورنس کے ساتھ اس کی خوابگاہ میں سو جایا کروں۔ سنیکا کے ان الفاظ پر فلورنس مسکرا دی۔ کلاؤڈیا اطمینان کا اظہار کر کے کہنے لگی، سنیکا میری بیٹی، اس سلسلے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فلورنس کی خوابگاہ بھی تمہاری ہے، اور جو خوابگاہ تمہاری ہے یوں جانو فلورنس کی ہے۔ تم دونوں بہنیں آپس میں طے کر لو، جہاں بھی تم شب بسری کرنا چاہو گی، مجھے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کلاؤڈیا کا جواب سن کر سنیکا خوش ہو گئی تھی، پھر فلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، فلورنس اب تم بولو، اس سلسلے میں تم کیا کہتی ہو؟ میں نے کیا کہنا ہی میری بہن، جس طرح تم چاہو گی مجھے اسی طرح منظور ہے۔ مسکراتے ہوئے فلورنس نے کہنا شروع کیا تھا، تاہم میں یہ تجویز پیش کرتی ہوں کہ ہم دونوں بہنیں مل کر دونوں خوابگاہیں استعمال کر سکتی ہیں۔ کبھی میں تمہاری خوابگاہ میں، کبھی تم میری خوابگاہ میں شب بسری کیا کریں گی۔ اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ سنیکا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب میں کچھ نہیں چاہتی، میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ میں چاہ رہی تھی وہ عملی طور پر ہو گیا ہے۔ اب بتائیں آپ دونوں ماں بیٹی یہاں استبل کے پاس کیوں کھڑی ہیں؟ اس پر فلورنس کہنے لگی، ہم دونوں ماں بیٹی گھوڑ دوڑ کے لیے نکلنے لگی تھیں۔ جواب میں سنیکا آستین سمیٹتے ہوئے کہنے لگی، آپ تھوڑی دیر رکیں، میں لباس تبدیل کر کے آتی ہوں اور آپ کے ساتھ گھوڑ دوڑ کے لیے نکلوں گی۔ کلاؤڈیا اور فلورنس دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر سنیکا تقریباً بھاگتی ہوئی سکونتی حصے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، تینوں نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا، پھر گھوڑ دوڑ کے لیے نکل گئی تھیں۔ اللهم اجعل في قلبي نورا